بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ناظرین، ہمارے ملک کی تاریخ انتہائی تکلیف دے رہی ہے اور وہ تاریخی واقعات کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو دوبارہ دہراتے رہتے ہیں۔ 1971 میں الیکشن ہوا اور شیخ مجیب الرحمان نے اس میں 186 نشستیں جیتی، جبکہ پیپلز پارٹی نے اس میں یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس میں 87 نشستیں جیتی، یعنی 186 ورسز 87، اور 39% ووٹ لیے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے اور 18% ووٹ لیے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ مجیب الرحمان کو جیل ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بن گئے، کیونکہ جی اے بھٹو۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور اس تاریخ نے اپنے آپ کو پچھلے دنوں دوبارہ دہرایا۔ کس شکل میں؟ اس شکل میں جب کراچی میں میئر کے الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں کراچی میں ٹوٹل 3.5 لاکھ کم و بیش، اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ووٹ آپس میں ملا کے ہوتے 12 لاکھ۔ اور میئر کس کا بنتا ہے؟ میئر بنتا ہے پیپلز پارٹی کا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے بلاول بھٹو نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ میئر تو جیالہ ہوگا، تو لہٰذا 3 لاکھ اور 12 لاکھ یعنی 75% اور 25% کے ووٹ لیے گئے اور میئر کس کا بنا؟ پیپلز پارٹی کا۔ کیوں؟ کیونکہ جی اے بھٹو۔ اس کے 2-4 دن بعد بلاول بھٹو صاحب نے سوات میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی دوبارہ الیکشن ہوں گے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہم کراچی کی طرح الیکشن جیتیں گے۔ وہ یہاں پہ ایک بات بتانا شاید بھول گئے یا وہ انہوں نے بتانا مناسب نہ سمجھا کہ وہ کراچی کے ساتھ ساتھ 1971 کے الیکشن کی بھی بات کر لیتے کہ ہم آنے والے الیکشن کراچی کی طرح اور 1971 کی طرح جیتیں گے اور ادھر بھی جی اے بھٹو ہوگا۔ یہ اس ملک کا المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ظلم در ظلم یہ ہے کہ جب 1971 میں ان انتخابات کے بعد ایک سانحہ ہوتا ہے جس کا نام لیتے ہوئے یا تذکرہ کرتے ہوئے بھی دل لرز اٹھتا ہے، جب اس کی انکوائری رپورٹ آتی ہے حمود الرحمان کمیشن کی شکل میں، تو کتنے برسوں بعد وہ رپورٹ ہندوستان میں شائع ہوتی ہے۔ کہاں پہ؟ ہندوستان میں۔ اور ہم ان مداریوں کے پیچھے اور ان جگلروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کا ان کے ہاتھوں ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور ابھی بھی یہ لوگ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جان بوجھ کے طاق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پھر کس طریقے سے اس لاش کے اوپر یا اس مردہ جانور کے اوپر حملہ آور ہوں گے تاکہ ہم اس میں سے پھر اس کی ہڈیوں میں کچھ بچ گیا ہو یا اس کی کھال میں کچھ بچ گیا ہو، کوئی بدبودار کوئی چیز بچ گئی ہو، وہ بھی ہم اٹھا لیں۔ ان کو شرم ذرا سی بھی نہیں آتی کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ ابھی پچھلے سال سیلاب آیا تھا، اس سیلاب میں سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کو شرم نہیں آئی اور انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں سیلاب زدگان کے لیے 25 ارب روپے چاہیے، نہیں تو ہم وفاقی بجٹ پاس نہیں کریں گے، اور ودن نو ٹائم وہ 25 ارب روپے ریلیز کر دیے گئے۔ اب وہ 25 ارب روپے کن سیلاب زدگان کے اوپر لگائے جائیں گے یا کن شکروں کے اوپر لگائے جائیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان سے کب جان خلاصی ہوگی یہ یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں بھی وہ چیزیں ڈالی ہوئی ہے کہ ان سے نجات پانے کا اصل راستہ کون سا ہے۔
لیکن ہم اب بھی شاید ہمت نہیں کر رہے یا محنت نہیں کر رہے کہ ان لوگوں کے چنگل سے یا ان کے شیطانی چکر سے ہم کیسے نکل آئے۔ یہ میں نے صرف ایک گروپ کا آپ کے ساتھ تذکرہ کیا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اس ملک کی بوٹیاں نوچنے میں اور اس عوام کی عزت کا شیرازہ بکھارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ کہ وجہ بھی کوئی نہیں ہے نا، کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ اس عوام نے ان پارٹیوں کو محبت دی ہے، پیار دیا ہے، ان کو سر پہ بٹھایا ہے، ان کو وزراء بنایا ہے، ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہے، ان کو ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پہ بٹھایا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کن گناہوں کی سزا ان عوام کو یہ دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں۔ شاید اس بات کا جواب آپ کے پاس ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ عوام نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ جو آتا ہے سزا عوام کو دیتا ہے، جو آتا ہے بوٹیاں عوام کی نچوڑتا ہے، جو آتا ہے عام آدمی پہ ٹیکس لگاتا ہے، جو آتا ہے عام آدمی کو ڈنڈا مارتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے عوام پھر بھی آواز ان کے لیے لگاتے ہیں کہ جیے بھٹو۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔